بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اخلاق کی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ طاقتور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن کو میدان میں پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، طاقتور وہ ہے کہ جو غصے پر قابو رکھے۔ اخلاق کتنی خوبصورت اور طاقتور دولت ہے کہ جسے یہ میسر آ جائے وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اور یہ اخلاص اور اخلاق کاروباری حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ دکاندار جو لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگ اس کی دکان کا رخ زیادہ کرتے ہیں اور اس سے کوئی بھی چیز خریدنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک صاحب ایک ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان پر گئے اور وہاں سے ایک سوٹ انہوں نے پسند کیا۔ سوٹ لے کر جب وہ گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس سوٹ میں کچھ نقص تھا، کوئی ایک دو چھید تھے یا رنگ جو تھا اس کا وہ بھی صحیح نہیں تھا، تو وہ واپس دکان پر آئے تو دکان پر جو سیلز مین کھڑا تھا، دکان کا مالک اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس نے سیل مین کو اپنا بل دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ میں سوٹ لے کر گیا ہوں تو یہ پہننے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا مجھے پیسے دے دو، میں یہ سوٹ نہیں لوں گا۔ سیلز مین اس سے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جناب، ایک بار جب ہم کوئی چیز دے دیتے ہیں اس کی تسلی آپ نے دکان پہ ہی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جبکہ کسٹمر کا یہ دعویٰ اور احتجاج تھا کہ میں نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، بڑا مہنگا سوٹ پرچیز کیا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں لے جا سکتا۔ ابھی یہ بحث و تکرار چل رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے جب بات سنی تو اس نے فوری طور پر سیل مین کو کہا کہ ایک اور نیا سوٹ لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آیا تو دکاندار نے گاہک کو کہا کہ جناب، یہ سوٹ جو ہے آپ اس کو قبول کریں، یہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور یہ سوٹ جو آپ لے کے گئے تھے یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، آپ اسے ہماری طرف سے تحفے کے طور پہ قبول کریں۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ کا بڑا وقت قیمتی ہے اور آپ کو اپنے قیمتی وقت کو خرچ کرتے ہوئے یہاں پر دوبارہ آنا پڑا، کوفت اٹھانا پڑی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور آپ کو یہ سوٹ گفٹ بھی کرتے ہیں۔ اب گاہک کا مزاج بدلنا شروع ہوا، چہرے پر جو غصے کے اثرات تھے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، اتنا نقص بھی نہیں ہے، یہ بھی قابل استعمال ہے، میں اس کو کر لوں گا۔ جبکہ دکاندار کا اصرار تھا کہ نہیں، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے اور یہ جو دوسرا سوٹ ہے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جبکہ گاہک اسی بات میں مصر رہا کہ نہیں، میں یہ پہلے والا سوٹ لے کر جاؤں گا، اس میں کوئی اتنا بڑا فالٹ نہیں ہے کہ جو میں اسے پہنوں تو نمایاں ہو، اور وہ وہی سوٹ لے کر چلا گیا۔ سامعین محترم، اس واقعہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ کسی کا اخلاص اور اخلاق ہے۔ اور ایک دکاندار کے پاس مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے اس سے ایک چیز کی قیمت پوچھی تو اس نے انتہائی بیزاری کے ساتھ اس کا جواب دیا۔
اس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے میں اگلی دکان پر چلا گیا اور وہاں پر جا کے اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کیا۔ سامعین محترم، کتنا اچھا ہو کہ جب ہمارے پاس کوئی کسٹمر آئے تو ہم اسے خوشی سے اور السلام علیکم کہہ کر اور اس انداز سے پیش آئیں کہ اسے پتہ چلے کہ یار یہ تو شاید کوئی میرا پرانا شناسا ہے جو اس انداز میں مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی سیل بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا اخلاق جو ہے اس کا چرچا بھی وہ مختلف جگہوں پر کرے گا اور بہت سارے لوگوں کو آپ کا گاہک بنائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی یہ کنجی جو ہے یہ اخلاق میں ہے۔ آئیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔